نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوست محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا سید العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید العالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد صاحب سعادت گرامی قدر حضرت برادر کبیر قاری محمد یونس سیدی صاحب اور محترم المقام علامہ محمد خلیل قادری صاحب، دیگر ذیبکار علماء کرام، ذیبکار سنیوں، عاشقوں، آقا علیہ السلام کے غیور غلاموں اور عظیم مسلمانوں، لائق صدحہ مبارکبادیں اہل علاقہ، اہل مجلس اور اہل مسجد کی جن کی محنت، کاوش اور جد و جہد سے آج ہم سب کو بارگاہ خدا بندی میں اور بارگاہ مصطفی میں حاضری لگوانے کا موقع فراہم ہوا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی یہ محنت، یہ کاوش، یہ جد و جہد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو حضور کی محبت و معرفت کا نور عطا فرمائے. ایک آیت کریمہ سورہ النساء میں سے آیت نمبر 115 کی میں نے تلاوت کی. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص اس رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے تو پھر ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر چکا ہے، اور ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے. اور جہنم کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. یہ اس کا وہ ترجمہ ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے سنتے رہتے ہیں. بیٹا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. میں تو دیہات میں رہتا ہوں اور آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں. دیہات میں لوگ بڑے توجہ سے سنتے ہیں تو میں سمجھ رہا تھا یہاں تو لوگ بہت ہی زیادہ توجہ سے سنیں گے. ویسے بھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ذرا مجھے 10 منٹ دے دیں گفتگو کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص اس رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے تو پھر اس کے لیے کیا ہے یہ بعید کہ جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا. یہ ہدایت کیا ہے؟ جس کے واضح ہو جانے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلنے والوں کے لیے کیا ہے جہنم. یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ عام طور پر ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حق و باطل کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے تو پھر اس کے لیے کیا ہے یہ. یا ترجمہ کرنے والے یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کے آ جانے کے بعد جو شخص بھی رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے تو پھر کیا ہے اس کے لیے یہ بعید ہے. مگر عزیزان گرامی قدر، یہاں چونکہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، اس مقام پر یعنی اس آیت کریمہ میں ہدایت کا لفظ نہیں ہے، ہدا کا لفظ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. ہدا کا لفظ اور ہدا کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں خاص معنی کے لیے موضوع ہے اور مستعمل ہے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ
بالہدا بدین الحق. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. یہ ہدایت کیا ہے؟ جس کو اللہ پاک نے دین حق سے الگ کر کے بیان کیا. نہ صرف الگ کر کے بیان کیا بلکہ دین حق کا ذکر بعد میں کیا اور اس ہدایت کا ذکر پہلے کیا کہ دین حق کو بھی مانو اور ہدایت کو بھی مانو، مگر دین حق کو بعد میں مانو، پہلے اس ہدایت کو مانو. یہ ہدایت کیا ہے؟ پھر ہم ایک اور آیت کریمہ کا سہارا لیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہاں بھی خدا کا لفظ ہے. یہ انبیاء کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا ہے، اور اے حبیب مکرم آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. پیروی کون کرتا ہے؟ جو پیچھے رہنے والا ہو. پیروی کون کرتا جو پیچھے ہو. اس نبی نے کیا پیروی کرنی تھی؟ جو معراج کی شب سب سے آگے دکھ رہا تھا. آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. حضور سے کہا جا رہا ہے، حضور نے کیا پیروی کرنی تھی؟ حضور تو سب سے آگے تھے. پیروی کرنے والے جو پیچھے ہوتے ہیں. تو پھر اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہے؟ آئمہ تفسیر کہتے ہیں چونکہ یہاں ہدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہدا کا. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. معنی کیا ہے؟ آئمہ تفسیر کہتے ہیں معنی اس مقام پر یہ ہے حبیب یہ انبیاء کی جماعت ہے کہ جن کو ہم نے فردن فردن چند چند صفات سے نوازا ہے. چند چند صفات سے نوازا ہے. اور اے حبیب تو ان تمام صفات سے کا جامع بن جا. تم تمام صفات کا جامع ہو جا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن، لیکن تو تنہا داری. ہر نبی کو پیغمبر رسول کو اللہ پاک نے چند چند صفات سے نوازا، مگر جب مصطفیٰ کی باری آئی اللہ پاک نے تمام صفات حضور کی ذات میں، حضور کے دامن میں جمع کروا. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ہر نبی کو چند چند صفات سے کیوں نوازا گیا اور مصطفیٰ کو تمام صفات سے کیوں نوازا گیا؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ ہاں اس لیے کہ ہر نبی پیغمبر رسول ایک زمانے میں آیا، ایک قوم کی طرف آیا، ایک مزاج والوں کے پاس آیا. تو اس قوم کے مطابق جو کمال بنتا تھا اس نبی کو وہ کمال دیا گیا. اس زمانے کے مطابق جو کمال بنتا تھا اس نبی کو وہ کمال دیا گیا. اس قوم کے مزاج کے مطابق جو کمال جچتا تھا اور بنتا تھا اس نبی کو وہ کمال دیا گیا. مگر جب وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ شخصیت اور وہ ہستی جو ساری اقوام کی طرف آئی اور سارے زمانوں کی طرف آئی اور ہر قسم کے مزاج والوں کی طرف آئی، تو پھر ضروری تھا اس نبی کو وہ تمام کمالات دیے جاتے جو تمام اقوام کے مطابق ہوتے، جو تمام زمانوں کے مطابق ہوتے، جو ہر قسم کے مزاج والوں کے مطابق ہوتے. تو پھر خدا کا معنی کیا ہوگا؟ وہ کمالات اور وہ صفات جو ذات محمدی کے ساتھ مخصوص ہیں، ذات مصطفیٰ کے ساتھ مختص ہیں. اب معنی یہ ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی بدین الحق. جانتے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. کیسے بھیجا؟ ایسے بھیجا کہ اس کو دین حق بعد میں عطا کیا، پہلے مصطفیٰ کو صفات کا جامع بنایا. خدا کا لفظ ہے، پہلے مصطفیٰ کو صفات کا جامع بنایا. اور اب آئیے پیچھے آیت کریمہ کی طرف جس کو میں نے تلاوت کیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کیا مطلب؟ اس نبی کی صفات کے واضح ہو جانے کے بعد، اس نبی کے کمالات کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کا علم واضح ہو جانے کے بعد، عمل واضح ہو جانے کے بعد، جود و نمال واضح ہو جانے کے بعد، فضل و کمال واضح ہو جانے کے بعد، حسن و جمال واضح ہو جانے کے بعد، جو شخص اس رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے تو پھر وہ سن لے ہم اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ پھر چکا ہے، اور ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے. اور جہنم کیا ہی بری جگہ ہے پرکھنے کی. سامعین محترم، یہ ابتدائی حصہ تھا، ذرا مشکل تھا، علماء کے لیے تھا. اب آگے باتیں آسان ہوگی، عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہوگی. حضور کی صفات واضح ہوگی،
کیسے واضح ہوگی؟ کیا خود بخود واضح ہو گئی یا اللہ نے واضح کی؟ یاد رکھیں آقائے تو جہان اسلام کے فرائض منصبی میں دو چیزیں داخل ہیں. کتنی چیزیں؟ حضور کے فرائض منصبی میں دو چیزیں داخل تھیں. ایک تھا اپنی ذات کو سمجھانا اور ایک تھا دین حق کو سمجھانا. اپنی ذات کو بھی سمجھانا یہ فرائض مصطفیٰ میں داخل تھا اور دین حق کو سمجھانا یہ بھی فرائض مصطفیٰ میں داخل تھا. یہ دو ذمہ داریاں تھیں حضور نے اپنے آپ کو بھی سمجھایا اور حضور نے دین حق کو بھی سمجھایا. دین حق کو سمجھانا بھی ضروری تھا, اپنے آپ کو سمجھانا بھی ضروری تھا, مگر دین حق کی بنسبت اپنے آپ کو چونکہ سمجھانا زیادہ ضروری تھا اس لیے مصطفیٰ نے دین حق کو صرف 23 سال تک سمجھایا مگر اپنے آپ کو 40 سال تک سمجھایا. 40 سال تک سمجھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اپنے آپ کو 40 سال تک سمجھایا. کیوں؟ اس لیے انہی کو نہیں سمجھو گے تو دین کو کیا سمجھو گے؟ انہی کو نہیں سمجھو گے قرآن کو کیا سمجھو گے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کوئی کام, للہ الحمد میں جہاں سے مسلمان گیا. انہی کو نہیں سمجھو گے ان کی تعلیمات کو کیا سمجھو گے؟ انہی کو نہیں سمجھو گے ان کی ہدایات کو کیا سمجھو گے؟ ارے جب تم محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھو گے تو لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھو گے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کا لوگوں معنی یہ ہے پہلے محمد رسول اللہ کو سمجھو, پہلے محمد رسول اللہ کو سمجھو. دیکھیں اس بات میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں کہ ذات کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد رسول اللہ بعد میں. اللہ کی ذات پہلے ہے, حضور کی ذات بعد میں ہے. وجود کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے, محمد رسول اللہ بعد میں ہے. اللہ کی ذات پہلے موجود تھی, حضور کی ذات کو وجود بعد میں ملا. مگر ایمان کے اعتبار سے محمد رسول اللہ پہلے ہیں, لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. ایمان ہمارا پہلے حضور کی ذات پہ ہوا تھا, پھر حضور کے توسط سے اللہ کی ذات پہ ہوا. عرفان کے اعتبار سے محمد رسول اللہ پہلے ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. علم کے اعتبار سے محمد رسول اللہ پہلے ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. معرفت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ پہلے ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. مگر اس کلمے کو اللہ پاک نے مخلوق کے بیچ میں رکھا جو ہوا ہے, ادھر سے چلے تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے, محمد رسول اللہ بعد میں ہے. ادھر سے چلے تو محمد رسول اللہ پہلے ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. جیسے دیکھو نا, سورج پہلے ہے, روشنی بعد میں ہے. چاند پہلے ہے, چاندنی بعد میں ہے. دریا پہلے ہے, روانی بعد میں. ادھر سے چلے تو سورج پہلے ہے, روشنی بعد میں ہے. چاند پہلے ہے, چاندنی بعد میں ہے. ادھر سے چلے تو روشنی پہلے ہے, سورج بعد میں ہے, چاندنی پہلے ہے, چاند بعد میں ہے. بتاؤ ہم ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر سے جا رہے ہیں اس لیے محمد رسول اللہ پہلے ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. یہی وجہ ہے پوری کائنات میں کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی کہ کوئی شخص محمد رسول اللہ تک پہنچے بغیر لا الہ الا اللہ تک نہ پہنچا ہو. جب یہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ علم کے اعتبار سے, معرفت کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, عرفان کے اعتبار سے پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ بعد میں ہے, پھر چاہیے تو یہ تھا ہمارا کلمہ بھی یوں ہوتا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اس اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کلمہ یوں ہوتا. مگر ہم تو کلمہ یوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا کیوں؟ کلمہ تو الٹ ہونا چاہیے تھا, یعنی یوں ہوتا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. ہم یوں کیوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ہاں اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے. دعویٰ پہلے ہوتا ہے, دلیل بعد میں ہوتی ہے, اس لیے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد,
شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے نور محمدی کو پیدا فرمانا چاہا تو اللہ پاک نے فرمایا تھا محمد الرسول اللہ. جواباً نور محمدی ظاہر ہوا اور اس نے ظاہر ہو کے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کر نور محمدی جلوہ وحدت خدا بندی میں فنا ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ. جواباً نور محمدی ظاہر ہوا اور اس نے ظاہر ہو کے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کر نور محمدی جلوہ وحدت خدا بندی میں فنا ہو گیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ. جواباً نور محمدی ظاہر ہوا اور اس نے ظاہر ہو کے کہا تھا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کر نور محمدی جلوہ وحدت خدا بندی میں فنا ہو گیا. آجو اس حدیث پاک سے ایک بات تو مل گئی نا کہ لا الہ الا اللہ کہنا سنت کس کی ہے؟ حضور کی ہے. اور محمد الرسول اللہ سنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں میں دو سنتیں تم پر مسلط کر رہا ہوں، ایک سنت میری ہے اور ایک سنت میرے مصطفیٰ کی ہے. ان دونوں کو ادا کرنا تم پر ضروری ہوگا. پوچھا باری تعالیٰ پہلے کس کی سنت کو ادا کریں؟ اللہ نے فرمایا میری سنت کو بعد میں رہنے دینا، پہلے میرے مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنا. کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھو نا جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کیا ہوتا ہے؟ لفظ اللہ لفظ محمد کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کیسے بھئی؟ ذرا سارے پڑھ کے دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب کیا ہوا ہے؟ لفظ اللہ لفظ محمد کے ساتھ جڑ گیا، لفظ محمد لفظ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. اگر ہم یوں پڑھتے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ تو پھر کیا ہوتا؟ لفظ اللہ لفظ محمد سے جدا ہو جاتا، لفظ محمد لفظ اللہ سے جدا ہو جاتا. اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہ کرنا کہ میرا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جدا ہو جائے، ایسا نہ کرنا. ارے جس رب کو اپنا نام مصطفیٰ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہیں ہے، اس رب کو اپنی ذات مصطفیٰ کی ذات سے جدا کرنا کیسے گوارا ہوگی؟ تبھی فرمایا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جان کے کیا ہو. الغرض 40 سال تک حضور اپنے آپ کو سمجھاتے رہے، اپنے آپ کو دکھاتے رہے، اپنے آپ کو بنواتے رہے، اپنے آپ کو پڑھاتے رہے. 40 سال کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام نے دوسرا جو نبوت کا فریضہ تھا یعنی دین حق کو سمجھانا، اس کو ادا کرنا مصطفیٰ نے شروع فرمایا. نعرہ تکبیر، ہولی پہ بول دے یار اسی بولو نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھاؤ نہ ذرا، ہاتھ اٹھاؤ نہ ذرا، جھوم کے بولو نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا کے سرکار کی آمد، حضور کی آمد، انوار کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، آمد مصطفیٰ. 40 سال تک مصطفیٰ اپنے آپ کو سمجھاتے رہے، اپنے آپ کو دکھاتے رہے، اپنے آپ کو منواتے رہے اور اپنے آپ کو پڑھاتے رہے. 40 سال کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام نے دین حق کو سمجھانا شروع کیا، یعنی نبوت کا جو دوسرا فریضہ تھا اس کو ادا کرنا شروع کیا، جس کو دیکھ کر نادان یہ سمجھے کہ شاید نبوت اب نہیں، حالانکہ وہ تو نبوت کا فریضہ اول ادا کر چکے تھے. اس نبی کے بارے میں یہ کہہ بیٹھے ان کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے. اس نبی کے بارے میں کہہ بیٹھے جس نبی کا فرمان تھا کنت نبیًا بآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. اس نبی کے بارے میں یہ کہہ بیٹھے ان کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. یہ کہہ بیٹھے جس نبی کا فرمان تھا کنت نبیًا بآدم بین الماء والطین، میں تو تب بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اس نبی کے بارے میں یہ کہہ بیٹھے ان کو نبوت تو 40 سال کے بعد ملی ہے. جس نبی سے پوچھا گیا متا بدا بدلا کر نبوت، آقا بتائیے نبوت آپ کو لازم
کب ہوئی؟ لازم کا معنی جانتے ہیں؟ سورج کو روشنی لازم ہے، چاند کو چاندنی لازم ہے، پھول کو مہک لازم ہے، موتی کو چمک لازم ہے، دن کو اجالا لازم ہے، رات کو تاریکی لازم ہے۔ لازم کا معنی یہ ہوتا ہے جس کا لازم ہو اس کے ساتھ ہی رہے، اس سے جدا نہ ہو۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سورج ہو روشنی نہ ہو، دن ہو اجالا نہ ہو، رات ہو تاریکی نہ ہو، پھول ہو مہک نہ ہو، موتی ہو چمک نہ ہو، اور نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو؟ نبوت مصطفیٰ کو لازم تھی۔ 40 سال کے بعد مصطفیٰ نے نبوت کا جو دوسرا فریضہ تھا اس کو ادا کرنا شروع کیا تھا۔ نادان کے سمجھے کہ نہیں نبوت تو اب ملی، یعنی یہ کہنے والے در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 40 سال کے بعد مصطفیٰ تبلیغ کے قابل ہوں گے۔ نادانوں تم 15 سال کے بعد 20 اور 25 سال کے بعد تبلیغ کے قابل ہو جاؤ، مصطفیٰ 40 سال کے بعد؟ مصطفیٰ کا قصور کیا ہے؟ 40 سال کے بعد مصطفیٰ نے نبوت کا جو دوسرا فریضہ تھا دین حق کو سمجھانا اس کو ادا کرنا شروع کیا تھا۔ کیا ہوا؟ دعوت دی، دعوت کے جواب میں عداوت آ گئی۔ کوئی صفا ہے، قریش کا مجمع ہے، بھائی ایک ذرا تھوڑا کم کر دیں، ایک اور کم کر دیں، قریش کا مجمع ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے قریش مکہ، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج کھڑی ہے، ایک لشکر کھڑا ہے اور وہ تم پہ حملہ آور ہونے کو ہے، اور تم نے وہ لشکر وہ فوج دیکھی نہ ہو، تو کیا میرے کہنے پہ یقین کر لو گے؟ جی ہاں کر لیں گے۔ بھی کیسے کرو گے؟ تم نے تو وہ فوج دیکھی نہیں ہوگی، وہ لشکر تم نے دیکھا نہیں ہوگا، میرے کہنے پر بن دیکھے لشکر کو کیسے مانو گے؟ قریش نے کہا چونکہ ہم آپ کو جو مانتے ہیں صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، اچھا مانتے ہیں، آپ کے کہنے پر بن دیکھے لشکر کو بھی مان لیں گے۔ بس مصطفیٰ پاک نے فرمایا اے اگر میرے کہنے پر بن دیکھے لشکر کو مانتے ہو تو پھر میرے کہنے پر بن دیکھے اللہ کو بھی مان دو۔ کیا ہوا؟ شور مچ گیا، ایک ہلچل مچ گئی، ایک شور اٹھا۔ آپ نے کیا فرما دیا؟ ہمارے 360 خدا جھوٹے ہیں، آپ کا ایک خدا سچا ہے۔ آپ کے ایک خدا کے سچے ہونے پر اور ہمارے 360 خدا کے جھوٹے ہونے پر کیا دلیل؟ پہلی مرتبہ مصطفیٰ سے دلیل مانگی گئی تھی، حضور اگر چاہتے سورج کو زمین پہ اتار کر خدا کے وجود پر دلیل ادا کر سکتے تھے۔ اگر آقا علیہ السلام چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر خدا کے وجود پر ثبوت فراہم کر سکتے تھے۔ اگر آقا علیہ السلام چاہتے زمین کا سینہ چیر کر چشمے دریا سمندر بہا کر خدا کے وجود پر دلیل فراہم کر سکتے تھے، مگر مصطفیٰ نے کوئی معجزہ دکھا کر کوئی کرشمہ دکھا کر خدا کے وجود پر ثبوت فراہم نہیں کیا۔ قریش نے کہا ایک خدا کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ مصطفیٰ پاک نے فرمایا ارے تم نے خدا کو تو دیکھا نہیں، مصطفیٰ کو تو دیکھا ہے نا۔ تمہیں خدا تو سنائی نہیں دیتا، مصطفیٰ تو سنائی دیتا ہے، خدا تو دکھائی نہیں دیتا، مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہے۔ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، لڑکپن تمہارے سامنے ہے، جوانی تمہارے سامنے ہے، دن اور رات تمہارے سامنے ہے، عبادت تجارت تمہارے سامنے ہے۔ 40 سالہ کتاب زندگی کا ایک ایک باب، ایک ایک صفحہ اور ایک ایک سطر دیکھ لو، اگر اس کے اندر کوئی نقص نظر آ جائے، کوئی کمی اور کجی نظر آ جائے تو پھر خدا کے وجود کا انکار کر دو، اور اگر محمد مصطفیٰ کی حیات طیبہ ہر قسم کے عیب سے پاک دکھائی دیتی ہے تو پھر مان لو سچا ایک خدا ہے، اس کا رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ 40 سال کے بعد دعوت دی تو جواب میں کیا آئی؟ عداوت۔ کیا آئی؟ وہ 40 سال سے پہلے ہی شروع کر لیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی نبی اگر ہوتے تو 40 سال سے پہلے شروع کر لیتے۔ نادانو، اللہ نے کہا نہیں، میرے مصطفیٰ 40 سال تک اپنا آپ سمجھا، اپنا آپ دکھا، اپنے آپ کو منوا، اپنے آپ کو پڑھا، کہ جب 40 سال تک تجھے یہ صادق مان جائیں گے، امین مان جائیں گے، سچا مان جائیں گے، اچھا مان جائیں گے، تو 40 سال کے بعد جب یہ تجھے جھٹلائیں گے تو پھر تجھے نہیں جھٹلائیں گے، یہ خود جھوٹے ہو جائیں گے، یہ خود جھوٹے ہو جائیں گے۔ 40 سال کے بعد مصطفیٰ کو نبوت نہیں ملی تھی، کیا ملا تھا؟ رسالت ملی تھی۔ یاد رکھ لیں شخصیت محمد مصطفیٰ کے 4 مرحلے ہیں۔ کتنے ہیں؟ شخصیت محمد مصطفیٰ 4 مراحل میں
پائی گئی. ایک وہ وقت تھا کہ جب آقا علیہ السلام نبی بھی نہیں تھے, ابھی کیا تھے, عبد تھے. حضور نے خود فرمایا ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا, مجھے اللہ پاک نے نبی تو بعد میں بنایا تھا, اس سے لاکھوں اربوں خربوں سال پہلے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عبد بن کے رہتا. تبھی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, عبدیت کا ذکر پہلے کرتے ہیں. لاکھوں سال مصطفیٰ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا بن کے رہے تھے, عبد بن کے رہے. پھر زمانہ گزرتا گیا, گھڑیاں گزرتی گئیں, ساعتیں گزرتی گئیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا, اس زمانے میں اللہ پاک نے مصطفیٰ کو نبوت میں عطا فرما دی. حضور خود فرماتے کون تو نبی جن آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم بنے ہی نہ تھے اور میں اس زمانے میں نبی بھی بن چکا تھا. پہلے کیا تھے, عبد, بعد میں کیا بن گئے, نبی. پھر کیا ہوا, زمانہ گزرتا گیا, گھڑیاں گزرتی گئیں, ساعتیں گزرتی گئیں. 12 ربیع الاول کا دن آیا, مصطفیٰ کی ولادت ہوئی, مصطفیٰ کو بشریت مل گئی. کیا مل گئی, بشریت. پہلے کیا تھے, بول گئے نا, آپ تھے. پھر بعد میں کیا بن گئے, نبی. پھر بعد میں کیا مل گئی, بشریت. پھر زمانہ گزرتا گیا, گھڑیاں گزرتی گئیں, 40 سال گزرے, پہلی وحی آئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, مصطفیٰ کو رسالت مل گئی. رسالت کسے کہتے ہیں, رسالت کہتے ہیں نبی پیغمبر کا نئی شریعت لے کر قوم کی طرف متوجہ ہو جانا. تو 40 سال کے بعد مصطفیٰ کو نبوت نہیں ملی تھی, کیا ملا تھا, رسالت ملی. اس کو سمجھ گئے. اب آئیے تھوڑا پیچھے کی طرف, جیسے آپ بیٹھے ہیں ابھی توجہ کے ساتھ ایسے بیٹھے رہیے. فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اللہ نے فرمایا جو شخص اس رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے. دو باتیں کی ہیں. کون سی دو باتیں, جو شخص اس رسول کی جو 40 سال تک اپنے آپ کو سمجھاتا رہا, 40 سال تک اپنے آپ کو دکھاتا رہا اور 40 سال تک اپنے آپ کو منواتا رہا, جو شخص اس رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے بول کے نا ہٹ کے چلے. اب دو باتیں اللہ نے بیان کی, مجھے بتائیے ذرا غور کیجیے, یہ دو باتیں ہیں, یہ تو ایک ہی بات ہے. رسول کی مخالفت وہی کرتا ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلتا ہے. رسول کی مخالفت کون کرتا ہے, جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلتا ہے, اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے وہی چلتا ہے جو رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے. یہ تو ایک ہی بات تھی, اللہ نے دو باتیں بنا کے پیش کر دیا. کیوں, ہاں جب اللہ نے فرمایا نا جو شخص اس رسول کی مخالفت کرے, تو پھر سوال پیدا ہوا تھا باری تعالیٰ حضور کے مخالف کی پہچان کیا ہو, حضور کے مخالف کی پہچان کیا ہو, ہم کیسے پہچانیں گے, ہمیں مخالفین مصطفیٰ کی شناخت کیسے ہوگی. اللہ نے جواب دیا, فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, دیکھنا اگر وہ لوگ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائیں تو سمجھ جانا یہ مخالفین مصطفیٰ میں سے ہیں. مخالفین مصطفیٰ کی پہچان کیا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, دیکھنا اگر جو لوگ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ بنائیں, سمجھ جانا وہ کیا ہیں, مخالفین مصطفیٰ میں سے. بتائیے اب باتیں اب آپ سے ہوگی. میں نے ساری تقریر کو بدل دیا صرف آپ کی خاطر کہ آپ سادے لوگ ہیں. ہم کون ہیں, اہل سنت. ہم کیا ہیں, مسلمان تو سارے کہلاتے ہیں. ہم کیا ہیں, ہم کیا ہیں, اہل سنت. کیوں ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہم اہل سنت ہے تو کیوں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سنی وہ ہوتا ہے تو سن کے مانتا ہو. یہ کیا مطلب ہوا, ہر کوئی سن کے ہی مانتا ہے. کوئی کافر ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی بد مذہب ہے, جیسا تیسا بھی کوئی سمعنا واطعنا, پہلے سنا جاتا بعد میں ڈاکی جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی سنی وہ ہوتا ہے سن کے مانتا ہو. یہ بات انتہائی سرسری ہے, انتہائی ہلکی بات ہے اور مذاق ہے. اہل سنت کیوں ہیں ہم. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت اس لیے ہیں کیونکہ ہم کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں, سنت رسول کو بھی مانتے ہیں, اس لیے ہم کیا ہیں, اہل سنت. یہ بات بھی کیا عجیب ہے بھی. اگر یہ بات ہوتی چونکہ سنت رسول کو بھی مانتے ہیں, کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں, اس لیے اہل سنت ہے. کتاب اللہ کو بھی تو مانتے ہیں, اہل کتاب کیوں نہیں.
اہل کتاب کیوں نہیں؟ ہمارے کتاب نہیں ہے. اہل کتاب تو یہودی و عیسائی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت اس لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ کیا ہیں؟ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں, عصر کی سنتیں پڑھتے ہیں, مغرب عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں, ساری سنتیں جو پڑھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہم کیا ہو گئے اہل سنت. میں کہتا ہوں اگر یہ بات ہوتی تو فرض بھی تو ہم پڑھتے ہیں, واجب بھی ادا کرتے ہیں, نفل بھی تو پڑھتے ہیں. اہل فرض کیوں نہیں؟ ہم اہل فرض کیوں نہیں کہلاتے؟ اہل واجب کو نہیں کہلاتے؟ اہل نفل کو نہیں کہلاتے؟ اہل سنت کیوں ہے؟ میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں, وہی موضوع وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے راستے کو نہ چھوڑنا. مومنین کے راستے کو چھوڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ مخالفین مصطفیٰ میں سے ہو جاؤ اور تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. تو پھر اہل سنت کیوں ہیں ہم؟ ہاں اس لیے اہل سنت, سنت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے راستہ. کیا معنی ہے؟ راستہ. ہم اس راستے پر چلتے ہیں اور اس راستے کو اپناتے ہیں اور اس راستے کو پکڑتے ہیں جو راستہ صحابہ و اہل بیت کا تھا, مومنین, کاملین اور صالحین کا تھا. نیا راستہ نہیں بناتے. وہ جو راستہ صحابہ و اہل بیت ہمیں بنا کے دے گئے اس راستے پر چلتے ہیں, اس راستے کو اپناتے ہیں. اس لیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت. اور جو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ بناتے ہیں وہ اہل سنت نہیں, وہ کیا ہیں؟ اہل بدعت. وہ کیا ہیں؟ اہل بدعت. ہم اہل سنت ہیں, اہل قرآن نہیں. ہم اہل قرآن نہیں. آپ نے عجیب بات کر دی, ہم تو اہل قرآن. نو, ہم اہل قرآن نہیں ہیں. اہل قرآن تو وہ ہو سکتا ہے جو قرآن کے جملہ, رموز و اسرار کو جانتا ہو, جو قرآن کے تمام الفاظ کے معنی, مطالب, مفاہیم کو جانتا ہو, پہچانتا ہو, وہ اہل سنت ہو سکتا ہے. جبکہ یہ طاقت اور یہ ہمت سیدنا جبرائیل کے پاس بھی نہیں تھی کہ تمام الفاظ کو جانتے ہوں اور معنی کو جانتے ہوں اور تمام رموز کو جانتے ہوں. جب الفاظ آئے کاف ہا یا عین صاد, آقا علیہ السلام ہر لفظ کے جواب میں فرماتے رہے علمتو. مجھے پتا اس کا معنی کیا ہے, اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, اس سے اللہ کی منشا کیا ہے. جبرائیل تھک گئے, ہاتھ باندھ کے بولے آقا میں لانے والا, مجھے تو خبر نہیں. حضور نے فرمایا تجھے خبر ہو سکتی بھی نہیں. عرض کیا کہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز کی باتیں یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کا. ساری کائنات میں قرآن کے جملہ, رموز و اسرار اور قرآن کے تمام الفاظ کے معنی و مطالب صرف مصطفیٰ جانتے ہیں. اس لیے مصطفیٰ ہی اہل قرآن. مصطفیٰ ہی کیا ہیں؟ اہل قرآن. اور ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت. مصطفیٰ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اہل قرآن ہیں. ہم کیا ہیں؟ اہل, بول کے نا اہل سنت. یہ سبق یاد کر لیں, اہل سنت ہے. بھئی ہم اہل قرآن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو ہماری دلیل بھی نہیں. قرآن تو ہماری, بولیے نا, دلیل بھی نہیں. آپ نے عجیب بات کر دی ہے, قرآن تو ہماری دلیل ہے. نو, ہماری دلیل قرآن نہیں ہے. ہماری دلیل حضور ہے اور حضور کی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے. اگر قرآن ہماری دلیل ہوتا تو جب حضور نے فرمایا تھا وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا کے خود کھا اور اپنے بچوں کو لگے کھلا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا, تو کوئی ایک صحابی بول پڑتا یا رسول اللہ آپ کیا کہے جا رہے ہیں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں, کوئی نہیں بولا. وہ جانتے تھے قرآن مصطفیٰ کی دلیل ہے اور ہماری دلیل مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, یاسین کی آمد, آمد مصطفیٰ. اگر قرآن ہماری دلیل ہوتا, جب تاجدار کائنات علیہ السلام نے سیدنا خزیمہ سے فرمایا خزیمہ تم اکیلے کی گواہی کیا ہے؟ 2 کے برابر. تم اکیلے کیا ہو؟ 2 گواہوں کے برابر ہو. تو کوئی ایک صحابی کہہ بیٹھا یا رسول اللہ کیا کہے جا رہے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے بس تشہدو شہیدین من رجالکم, کہ گواہ کم از کم 2 شخص ہونے چاہیے, اور آپ اکیلے کو 2 کے برابر کرا دے جا رہے ہیں. نہیں, وہ نہیں بولے. وہ جانتے تھے قرآن مصطفیٰ کی دلیل ہے اور ہماری دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. اگر قرآن ہماری دلیل ہوتا تو جب ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ نمازیں 5 کی بجائے 2 پڑھوں, میں صرف 2 نمازیں پڑھنا چاہوں گا, اگر مجھے آپ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان ہو جاتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤ. ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں, تیرے لیے کیا ہے؟ 2 نمازیں فرض ہیں.
اگر قرآن ہماری دلیل ہوتا تو صحابہ بھول پڑتے یا رسول اللہ یہ کیا فرما دیا آپ نے؟ اللہ کے قرآن میں تو فرمان کے اندر تو کیا 5 نمازوں کی بات اور آپ نے 2 نمازیں فرض کر دی؟ نہیں، وہ جانتے تھے قرآن مصطفیٰ کی دلیل ہے اور ہماری دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ ہم اہل قرآن نہیں ہیں، ہم اہل قرآن بولیے نا نہیں ہے، ہم اہل حدیث بھی نہیں، ہم اہل حدیث بھی۔ بیٹا یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں نا دماغی طور پر کوئی مسئلہ ہے اس لیے بولتا ہے۔ ہم اہل حدیث بھی نہیں، اہل حدیث بھی وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو تمام احادیث کیا ہو یاد ہو، کہ کم از کم اس کو اتنی حدیث یاد ہو کہ جن سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور صورتحال یہ ہو 10 حدیثیں بھی یاد نہ ہو اور حدیث پاک کی کتاب کو اٹھانے کے تو وہ آپ کا پتہ بھی نہ ہو اور کہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل قرآن بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت۔ اب خاص بات آپ کے لیے، خاص طور پہ آپ کے لیے، ہم اہل بدعت بھی نہیں، اہل فرض اور اہل واجب اور اہل نفل بھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ فرض کی عمر کیا ہوتی ہے؟ فرض کی عمر کیا ہوتی ہے؟ فرض کب انسان پر لازم ہوتا ہے؟ جب انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، فرض کی ادائیگی انسان پر ضروری کب ہوتی ہے؟ جب انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بالغ۔ فرض کی بجاوری، فرض کی ادائیگی انسان پر لازم کب ہوتی ہے؟ جب انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اور بالغ ہو جاتا ہے نا، اور 12 13 14 سال کی جب عمر میں ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ فرض کو ادا کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ 12 13 سال سے پہلے تو یعنی بالغ ہونے سے پہلے تو فرض کو ادا کرنا اس پر ضروری نہیں ہوتا، اس سے پہلے فرض نہیں ہوتا۔ پھر یہ فرض کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہے گا فرض کو ادا کرنا اس پر کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ مر جائے گا تو فرض بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم، فرض ختم ہو جائے گا نا۔ یہ فرض کی ٹوٹ دی عمر ہے۔ اسی طریقے سے واجب کو دیکھ لیں، واجب کی عمر کیا ہے؟ واجب کی عمر، واجب بھی جب انسان جب تک بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ جو یہ بالغ ہوا، عید الفطر واجب، عید الاضحیٰ کیا ہے؟ واجب، نماز فطر کیا ہے؟ اس پر واجب۔ جب تک بالغ نہ ہو اس پر فطر واجب، بولتے نا عید الاضحیٰ عید الفطر واجب، بولتے نا نہیں ہوتی۔ بالغ ہو گیا تو واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ واجب کی عمر کب تک ہے؟ واجب کی کب تک؟ جب تک وہ زندہ رہے گا، زندہ رہے گا تب تک فطر کو، عید الاضحیٰ کو، عید الفطر ادا کرنا اس پر کیا ہوگا؟ ضروری اور واجب ہوگا۔ مگر مر جائے گا تو واجب ختم۔ اسی طریقے سے نفل کو دیکھ لیجئے، کیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے؟ بتائیے نہیں، کم از کم 8 10 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے پھر دیکھتا ہے اس کو قیام کہتے ہیں، اس کو وضو کہتے ہیں، اس کو رکوع کہتے ہیں، اس کو تحیات کہتے ہیں، اس کو نماز کہتے ہیں۔ پھر وہ کچھ نہ کچھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے 8 10 سال کی عمر میں، اس کو سوجھ بوجھ آتی ہے۔ اس سے پہلے وہ نفل بول کے نہیں پڑھتے کہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں شرارتیں کرنے آتے نفل نہیں پڑھتے۔ تو نفل کی عمر بھی کیا ہے؟ کم از کم 7 8 سال کی عمر میں بچہ جا کے نفل پڑھتا ہے، اور کب تک پڑھتا رہتا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہے گا۔ یہی بات ہو گئی نا۔ مگر یہ تو صورتحال کیا تھی؟ فرض کی، واجب کی اور نفل کی۔ مگر سنت میں کیا ہے؟ دوام ہے۔ سنت میں کیا ہے؟ تسلسل ہے۔ سنت میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہے۔ سنت میں کیا ہے؟ اجراء ہے۔ کیسے؟ انسان پیدا ہوتا ہے سنت شروع ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے سنت ساتھ رہتی ہے، انسان مسلمان ہونے کے ناطے سے جنت میں جاتا ہے سنت ساتھ رہتی ہے۔ کیسے؟ پیدا ہوا، پیدا ہونا سنت، نہایا کپڑے پہنے، نہانا کپڑے پہننا سنت، کام کاج کیے، کام کاج کرنا سنت، معاملات طے کیے، عبادات کی، یہ سارے عمل سنت۔ مر گیا، وفات پانا سنت، جنت میں گیا، جنت میں جانا سنت، جنت میں جا کے ہمیشہ رہا، ہمیشہ رہنا سنت۔ چونکہ سنت میں کیا ہے؟ دوام ہے، سنت میں کیا ہے؟ تسلسل ہے، سنت میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہے۔ اس لیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت۔ ہم اہل فرض بھی نہیں، اہل فرض بھی نہیں، اہل واجب بھی نہیں، اہل نفل بھی نہیں، اہل قرآن بھی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں، اور ہم اہل بدعت بھی نہیں۔ اب یہ بڑی بات آج آپ کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے۔ ہم اہل بدعت، جی جلسہ کر لیا، نیا کام ہو گیا، یہ تو بدعتی ہو گئے، جلوس نکال لیا، یہ تو نیا کام ہوا، یہ بدعتی ہو گئے۔
اور बात बात पर ये हदीस पाक पढ़ी जाती है कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि हर नए काम करने वाला क्या होता है, गुमराह होता है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम इस हदीस पाक की बहुत अच्छी तौजीह करते हैं, बड़ी अच्छी इसकी वजाहत करते हैं कि बिदअत की दो किस्में होती हैं, एक बिदअत सय्यिआ होती है, एक बिदअत हसना होती है, और फिर बिदअत हसना की कई किस्में आगे होती हैं, बिदअत वाजिबा होती है, बिदअत मुस्तहब्बा होती है। मगर मैं वो तौजीह चूंकि उलमा के लिए बड़ी बात है, मैं चूंकि सादा आदमी और आप भी मेरे जैसे सादा आदमी लगते हैं मुझे, मैं आपके लिए सादा बातें करूँगा ताकि आपको हमेशा याद रहे इस हदीस पाक का तर्जुमा क्या है। ये तर्जुमा करने वाले जाहिल हैं। कुल्लु बिदअतिन दलाला का तर्जुमा ये करना कि हर नए काम करने वाला क्या होता है, गुमराह। हर नया काम करने वाला क्या होता है, गुमराह। ये तर्जुमा करना क्या है, गलत है। ये तर्जुमा क्या है, गलत। बोल के ना थके हैं, ये तर्जुमा क्या है, गलत है। सही तर्जुमा क्या है, आइए इसकी तरफ पढ़ते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि हर बिदअत क्या है, गुमराही है। गुमराही किसे कहते हैं, गुमराही का ताल्लुक, याद रख लें इस बात को, गुमराही का ताल्लुक काम के साथ नहीं होता, गुमराही का ताल्लुक अकीदे के साथ होता है। गुमराही का ताल्लुक काम कोई नया, कोई जितने मर्जी बुरे काम करता रहे, सारा दिन कत्ल गारत करे, चोरियां करे, डकैतियां करे, जुल्म करे, जो चाहे कर ले, उसको हम गुमराह बेदीन नहीं कहते। क्या कहते हैं, फासिक व फाजिर, गुनाहगार है, बेचारा खताकार है, बदकार है, बद किरदार, ये कहेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे ये गुमराह हो चुका, ये बेदीन हो चुका, ये नहीं कह सकते हम उसको। गुमराही का ताल्लुक काम के साथ नहीं होता, किसके साथ होता है, अकीदे। जब अकीदा गलत हो गया तो फिर कहते हैं ये क्या हो गया है, गुमराह, ये बहक गया, ये गुमराह हो गया है, ये बेदीन हो गया है। तो गुमराही का ताल्लुक किसके साथ है, सारे बोलेंगे अकीदे के साथ। किसके साथ है, काम के साथ नहीं है। लिहाजा इस हदीस पाक का माना ये है कुल्लु बिदअतिन दलाला, माना ये है कि हर नए अकीदे वाला, हर नए अकीदे वाला क्या है, गुमराह है। समझ नहीं है ना आपको, नए अकीदे वाला, काम क्या हो, नया भी हो, ट्रेन पे सफर कर लिया, जहाज पे सफर कर लिया, मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया, ये माइक का इस्तेमाल कर लिया, काम नया भी हो, अकीदा पुराना हो, अहले सुन्नत है। काम नया हो, नए काम करता रहे, मगर उसका अकीदा क्या हो, पुराना, मोमिनीन वाला, सालिहीन वाला, सहाबा वाला, अहले बैत वाला, फिर भी क्या है, अहले सुन्नत। और काम क्या हो, पुराने हो, गाड़ी भी लंबी सारी रखी हो, बड़ी सारी पगड़ी भी बांधी हो, हाथ में तस्बीह भी पकड़ रखी हो, काम पुराने हो, अकीदा नया बना ले, अहले सुन्नत ने क्या है, अहले बिदअत। तो समझ आ रही है आपको, नहीं समझ आ रही, चलो कोई बात नहीं, सारी बातें समझ में नहीं आती, कुछ बातें उलमा के लिए भी होती। तो आज ये कि हमारा क्या है, अकीदा नया नहीं है। बेशक हमारे काम नए हो जाते हैं, अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद भी सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, जलसा कर लेते हैं, बेशक ये नए काम है, मगर चूंकि हमारा अकीदा क्या है, पुराना है, अकीदा पुराना है, नया अकीदा नहीं, इसलिए हम क्या है, अहले सुन्नत। हम क्या है, अहले सुन्नत। कोई लंबी सारी दाढ़ी भी रख ले, पगड़ियां भी बांध ले, काम सारे पुराने करे, मगर अकीदे नए बनाए तो वो अहले सुन्नत नहीं, वो क्या है, अहले बिदअत। वो क्या है, अहले, हम अहले सुन्नत हैं, हम क्या है, अहले। कुछ लोग क्या करते हैं, होते बद अकीदा हैं, बद मदहब हैं, बद अकीदा हैं, अहले सुन्नत नहीं, बोलिए हम भी अहले सुन्नत है, हम भी अहले सुन्नत है। नाम बदलने से काम नहीं चलता। इकबाल ने कहा, यूं तो तुम सैयद भी हो, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी, बताओ सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी, सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी। इमाम आरिफीन, इमाम तस्री अलैहिर्रहमा ने फरमाया मन लम यरा विलायत रसूल फी जमीई अहवालिही लम यजिद हलावत सुन्नह, कि जो शख्स अपने जुमला अहवाल में मुस्तफा को अपना वली व वारिस नहीं समझता, उसको सुन्नत का फैज़ नहीं मिल सकता, यानी वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो, कोई शख्स अहले सुन्नत नहीं हो सकता। और सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, हुजूर ऐसी सूरत हाल हो गई है, लोग होते बदअकीदा हैं, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हैं, जो सहीउल अकीदा हैं वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हैं, तो पहचान कैसे करें? इमाम जाफर सादिक जो घर वाले हैं,
انہوں نے فرمایا اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ بدعقیدہ بھی کہے کہ ہماری سنت ہے اور صحیح العقیدہ کہے کہ ہماری سنت ہے، اور شناخت کیسے کرنی ہے؟ فرمائش یہ دیکھنا کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پر صلاۃ و سلام کون پڑھتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ۔ آخری بات، اور ٹھیک ہے جی ہم صحیح العقیدہ تو ہو گئے، آقا علیہ السلام کی ذات پہ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام تو پڑھتے ہیں، مگر عمل کے اندر تو کمزور ہیں، اور وہ لوگ جن کو آپ بدعقیدہ کہے جا رہے ہیں صلاۃ و سلام بے شک نہیں پڑھتے، عقیدہ ان کا اگرچہ درست نہیں ہے مگر عمل تو زیادہ ہے نا۔ کچھ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، بے شک ہمارے عمل کیا ہیں، کمزور ہیں، مگر یہ بات بالکل کیا ہے، حتمی ہے کہ عقیدے کی پختگی کیا ہے، عمل کی کمزوری کو ظاہر کر دے گی۔ عقیدے کی پختگی، عقیدہ درست ہوا، عمل کمزور بھی ہوا تو پھر بھی بات بن جائے گی، مگر عمل ہوئے، عمل کی بہتات ہوئی، کثرت ہوئی اور عقیدہ ہوا کمزور، بات نہیں بن سکے۔ اس پر صرف دو حدیثیں، صرف 2 منٹوں میں اختصار کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک حدیث پاک کتاب القصاص، مشکوٰۃ شریف کا کتاب القصاص کا حدیث پاک ہے، فاروق اعظم اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، مگر لوگ اس کو غلط نام سے بلاتے، حمار، گدھا کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا، ہر روز صبح سویرے اچھے کپڑے پہن کے آتا، حضور جہاں بیٹھے ہوتے حضور کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، جب دیکھتا آقا علیہ السلام غمزدہ ہیں، دکھی ہیں، اور امت کے ٹکڑے سن سن کر، تو پھر وہ حضور کو کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا سنا کر حضور کو خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ کیا؟ چونکہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور شراب نئی نئی حرام بھی تھی، اور شراب پینا چونکہ اس کے معمول میں داخل تھا، تو کبھی کبھی غلطی سے شراب بھی پی لیتا، محبت بھی کرتا حضور سے مگر گناہ بھی سر اس سے ہو جاتا کہ کیا کبھی کبھی کوئی شراب بھی پی لیتا۔ حضرت عمر کہتے ایک دن ایسا ہوا اس نے شراب پی، شراب کے نشے کے اندر بالکل بدمست تھا، آقا علیہ السلام کے بعد میں لایا گیا، شرابی تھے، حضور کے پاس لائے گئے، حضور نے فرمایا ان کو کوڑے لگاؤ، کوڑے لگاؤ، کوڑے لگائے جانے لگے، جسے پاک میں حضرت عمر نے یا کسی اور صحابی نے ان پر لعنت کر دی۔ کیا کہا؟ لعنت تو تم پر عجیب آدمی ہو، ادھر حضور سے محبت بھی کرتے ہو، حضور کے پاس بیٹھتے بھی ہو، حضور کو خوش بھی کرتے ہو، اور ادھر پھر شراب بھی پی لیتے ہو، گناہ بھی کر لیتے ہو، لعنت کر دی۔ آقا علیہ السلام جلال میں آئے، حضور نے فرمایا لا تلعنوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت نہ کرو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا سچا محب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا سچا محب کون ہوتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہو، یعنی یہ صاحب ایمان ہے، اس پر تنقید بھی نہ کرو، یہ تو صاحب ایمان بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت بھی کرتا ہے۔ یہ بات ایک حدیث پاک مکمل، ایک حدیث پاک اور ہے، مسند ابی یعلا شریف، پہلا باب، باب و فضائل سیدنا صدیق اکبر کے اندر حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، یعجبنا تعبدہ و اجتہادہ، اس کی عبادتیں اور اس کے مجاہدے ہمیں تعجب میں ڈالتے ہیں، ہم حیرت میں پڑ جاتے کہ ہم آقا علیہ السلام کے صبح شام ساتھ بھی رہتے ہیں مگر جتنی عبادتیں یہ کرتا ہے دور رہ کر، ہم قریب رہ کر بھی اتنی باتیں نہیں کر سکتے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت انس کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کو اس کی بات کی، یا رسول اللہ آپ اس کو جانتے ہیں، خود فلاں محلے میں رہتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ آقا علیہ السلام نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کس نبی نے پہچاننے سے انکار کیا؟ اس نبی نے جس نے فرمایا تھا قرب قیامت جو اس پر جہاد کریں گے میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان سواریوں پر وہ جہاد کریں گے، ان سواریوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ نبی اپنے زمانے کے شخص کو نہیں پہچان رہے، کس کو؟ جس کی ساری توجہ عبادت کی طرف تو تھی مگر مصطفیٰ کی طرف نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے رکعبات میں یا رسول اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام تو یہ بھی ہے، یہ بھی اس کا نام کیا مشہور ہے، آپ نہیں جانتے؟ حضور فرمایا ما ہے، یہ میں اس کو نہیں پہچانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ حضرت انس کہتے ہیں ابھی ہم اس کی باتیں کر ہی رہے تھے، اتنے میں وہی شخص جس کی ہم باتیں کر رہے تھے دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب دور سے آتا ہوا دکھائی دیا تو ہم نے کہا ہاں ہو ہادا یا رسول اللہ، آقا یہ وہ شخص ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تم اس کی بات کر رہے تھے کہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا اچھا شخص ہے، تم اس کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں آقا۔ حضور نے فرمایا انہ سبعۃ من الشیطان، یہ تو پرلے درجے کا شیطان شخص ہے، اس کے چہرے پر شیطان ناچ رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہماری حیرت کا امتحان ہے،
चुनाचे हमने मंजर देखा, हुजूर के पास कोई शख्स आया, खड़ा हुआ, ना उसने हाथ बांधे, ना उसने हुजूर को कुछ सलाम किया, ना उम्मती होने का कोई एहसास दिलाया, बस खड़ा रहा। उसके बाद फिर पुष्ट फेर कर हुजूर की तरफ चल पड़ा। आते हुए भी उसने सलाम नहीं किया और जाते हुए भी उसने हुजूर को सलाम। मैंने कहा ना पहले, सुन्नी किसे कहते हैं? जो कसरत के साथ मुस्तफा की जात पे सलातो सलाम पढ़े। वो था बाकीदा था, नमाजें बहुत पढ़ता था, इतनी नमाजें, इतने रोजे कि सहाबा भी मुतासर थे। फिर क्या हुआ, जब काफी देर दूर चला गया तो हुजूर ने फरमाया, मैं यक़तुल हो, इसे कत्ल कौन करेगा? कौन कत्ल करेगा? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मुस्नद, मैं दोबारा हवाला दे दूं, मुस्नद अबी याला शरीफ, पहली के बाबो फज़ाइल सैयदना सिद्दीक अकबर के दर्जे से पकड़ी। कौन कत्ल करेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज़ किया कि मैं जाता हूँ, तलवार ली, उसके पीछे गए, देखा एक कमरे के अंदर वो खड़ा हो चुका है, नमाज बड़े खुशू और खुशू के साथ पढ़ रहा। कत्ल करना चाहा, मगर दिल में ख्याल आया कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, नमाज पढ़ने वाले को तुमने कत्ल नहीं करना। ये सोचकर वापस आ गए कि इम्तिहान ना हो। हुजूर ने पूछा, माँ अबू बकर, अबू बकर क्या करके आए? अर्ज़ किया कि मैं तो कत्ल करना चाह रहा था, मगर मैंने देखा वो तो नमाज पढ़ रहा है और आपका फरमान है कि नमाजी को तुमने कत्ल नहीं करना, मैं छोड़ के वापस आ गया। हुजूर ने फिर फरमाया, मैं यक़तुल हो, इसे कत्ल कौन करेगा? हज़रत उमर करेगा। अर्ज़ किया कि मैं जाता हूँ, तलवार लेके हज़रत उमर गए, देखा वो नमाज से फारिग होकर बड़े खुशू और खुशू के साथ दुआएं कर रहा है, हाथ ऊपर लंबे कर कर दुआएं कर रहा है, दिलदारी कर रहा है, उदारी कर रहा है, रो रहा है, मुनाजात कर रहा है। हज़रत उमर ने कत्ल करना चाहा, दिल में ख्याल आया, उमर, अबू बकर हुआ अफजल में नहीं, अबू बकर तो तुझसे भी अफजल है, ये काम अगर वो ना कर सके तो तू क्यों कर रहा है? कि इम्तिहान ना हो, आजमाइश ना हो। हज़रत उमर भी सोच के वापस आए। हुजूर ने पूछा, तो उमर ने ये सूरत हाल बयान की। हुजूर ने फिर फरमाया, मैं यक़तुल हो, इसे कत्ल करने कौन चाहेगा? अली से खुदा खड़े हो गए, आज किया कि मैं फिर कत्ल करके ही आऊं। हुजूर ने फरमाया, अली अंता इन अदरकतहु, तू उसे कत्ल कर लेगा अगर तूने उसे वहां जाके पा लिया। अली से खुदा फरमाते कि जब वहां पहुंचा वो शख्स वहां से जा चुका था, जब वापस आए सारी सूरत आका अलैहिस्सलाम को बयान की तो हुजूर ने फरमाया, आज अगर ये शख्स, कौन सा? जिसके पास इबादतों की क्या है, कसरत है, मगर मेरे लिए सलातो सलाम नहीं है, मेरे साथ ताल्लुक की अहमियत नहीं, मेरे ताल्लुक की अहमियत जिसके पास नहीं है, आज अगर ये शख्स इस मुकाम पे मारा जाता तो क़यामत तक मख्तलफ़ा उम्मती का दिलान, दो शख्स भी मेरी उम्मत के आपस में ना लड़ते। अभी सर से बात एक तो बिल्कुल मफ़हूम वाज़ेह है, आज जितने भी उम्मत के अंदर क्या है, झगड़े हैं, फसादात हैं, फिरका बारियत है, तफरीका और इंतशार है, ये सिर्फ उन लोगों की वजह से है जिन लोगों की सारी तवज्जो सिर्फ इबादत की तरफ तो है, मगर मुस्तफा की दात की तरफ नहीं है। मुस्तफा के सलातो सलाम को, मुस्तफा के मिलाद को, मुस्तफा की आमद के जश्न को, मुस्तफा के ताल्लुक को जो दुरुस्त कराने के लिए इसकी अहमियत महसूस ही नहीं करते, तो ये अहम काम ही नहीं, इसकी तो जरूरत ही कोई नहीं। सलातो सलाम को पढ़े जा रहे हैं और सारी तवज्जो हाथ और उनका सारा जोर शोर किस पर होता है? इबादत पर होता है। ये सारे झगड़े उन लोगों की वजह से, एक बात, और दूसरी बात दोनों देशों को मिला क्या लुबेलुबाब निकलता है। इंसान गुनाहगार भी हो, जैसे कि आपने सुना, शराबी भी था, नशे के अंदर मुस्तगरक हो जाता, मैं रसूल से थोड़ी सी मोहब्बत करता था। इंसान गुनाहगार भी हो, खताकार भी हो, बदकिरदार भी हो, बदकार भी हो, शराबी भी हो, मगर उसका अकीदा क्या हो, दुरुस्त हो, फिर भी कामयाब है, फिर भी क्या है, कामयाब है। और दूसरी तरफ इंसान क्या हो, इबादत गुजारो, तहज्जुद गुजारो, इतनी इबादतें, इतनी इजाजतें कि सहाबा मुतासिर हो जाए, सहाबा इकराम हैरान होते रहे, मगर उसका अकीदा दुरुस्त ना हो, ज़ाते मुस्तफा के ताल्लुक को वो अहमियत ना देता हो, मुस्तफा की जात पर सलातो सलाम पढ़ने से गुरेज़ा होता हो, ना पढ़ता हो ना पढ़ने देता हो, नहीं नहीं इसको पढ़े जा रहे हैं, ये तो बिदअत है, ये तो हराम है, इस पर किसने पढ़ा था, ना पढ़ता हो ना पढ़ने देता हो, तो फिर समझ लो वो क्या है, इबादतों की कसरत के बावजूद भी नाकाम ना मुराद है। भाइयों, ईमान का मरकज हुजूर की जात है, ईमान का मंबा मुस्तफा की जात है, ईमान का सरचश्मा मुस्तफा की जात है, उसी का ईमान सलामत रहेगा जिसका ताल्लुक ज़ाते मुस्तफा के साथ कायम होगा। तो चाहे मुस्तफा से तो रब्त कट जाए, खुदा से रब्त बच जाए, वो पागल है, वो मुगालसे में है, खुदा तक
जब भी किसी की रसाई होगी वो बात तो पहले मुस्तफा की होगी। जो मुस्तफा का है खुदा उसी का है, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मबर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमारी महफिल अपनी बारगाह में कबूल कीजिए।